کیا بانی ایم کیو ایم الطاف حسین سیکورٹی فورسز کے خلاف ہیں یا وہ پاک فوج کے خلاف ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس بات کی نفی کی ہے اس شخص نے کہ جن کا خاندانی پس منظر بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم سے جڑا ہوا ہے اور صحافتی حوالے سے بھی ان کا ایک اپنا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ آج ہم نے لائن پر بھی لیا، ان سے ہم نے بات چیت بھی کی، انہی کی زبانی سنیں گے کہ پاک فوج کی حمایت میں جب ایم کیو ایم نے ریلی نکالی تھی، کتنی بڑی ریلی تھی، اور جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کی نفی کروائیں گے انہی کی زبانی کہ ایسا نہیں ہے، یہ پھیلائی جاتی ہے باتیں۔ آپ کا بھائی آفتاب حسین اور فہم صافی اپنے پروڈیوسر حاجی جی کی طرف سے مخاطب ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ولاگ کے شروع میں آپ کو بتایا کہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں جو ہے تمام لوگ عبادت میں مصروف ہیں، کہیں نماز تراویح ہو رہی ہے جو ہے، اور جب آخری عشاء شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے شبینوں کی محفلیں ہوتی ہیں، جو ہے وہ 3 دنوں میں قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے، مساجد میں رش لگ جاتا ہے، ایام میں حضرت علی کرم اللہ وجہ چل رہے ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے تمام مقاصد فکر کے لوگ جو ہیں چاہے وہ کسی مسلک کے ہوں، اپنے اپنے مسلک کے مطابق جو ہے گلہائے عقیدت نچھاور کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت پر، اور یقین طور پہ ایک بہت بڑا اسلامی حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ انہی دنوں میں جو ہے ہمیشہ دشمن عناصر جو ہیں، چاہے وہ عید کا دن ہو، نماز تراویح ہو یا یوم علی کے موقع ہو، تو اس کے مضمون مقاصد میں استعمال کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے امن کو پارا پارا کیا جائے۔ مختلف تھریڈ بھی مل رہے ہیں۔ ان تمام حالات کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو رخ ہوتا ہے وہ اپنی سیکورٹی فورسز کی جانب ہوتا ہے، اور سیکورٹی فورسز ہی ایک ڈھارس دیتی ہیں شہری کو۔ شہری کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی مکتب کا ہو، کسی قوم کا ہو، انہیں تحفظ دینا جو ہے سیکورٹی فورسز کا کام ہے۔ اور یقین طور پہ جس طریقے سے ہم قربانیاں دیکھ رہے ہیں مسلسل، ہماری پاک سیکورٹی فورسز کی جو قربانیاں ہیں اس کو ہم پیش نظر دیکھیں تو میں انہیں جہاں سے سلام کرتا ہوں، میری پوری ٹیم انہیں سیکورٹی فورسز کو سلام کرتی ہے کہ جو کوئٹہ کو جو واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس والا، اس میں بھی انہوں نے بڑی اپنی تاریخ رقم کی، اور آج ابھی جو ہے وہ مختلف علاقوں سیاسی رہنما جو ہیں اپنے بیانات کے اندر انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تاثر یہ چل رہا ہے کہ چونکہ میرے فالوورز کی بڑی تعداد جو ہے وہ ایم کیو ایم سے وابستہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں ایم کیو ایم کا کارکن نہیں، لیکن ان کا بیٹ رپورٹر ہوں، اور یہ اکثر کہا جاتا ہے، تنقید کا نشانہ ایم کیو ایم کو بنایا جاتا ہے، بلکہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کو، کہ جی وہ شاید پاک فوج کے خلاف ہیں یا سیکورٹی فورسز کے خلاف ہیں، یا سیکورٹی فورسز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کی حوالے سے جو ہے میں نے ایک بات کی، فیصل مجیب انتہائی بہت سینئر جرنلسٹ ہیں۔ مجیب صاحب پاکستان کے جو بہت بڑا ایک انگلش کے اخبار ہے ڈان، ان سے وہ منسلک رہے، اور اس حوالے سے فوٹوگرافرز کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ایک سوسائٹی بھی انہوں نے جو ہے وہ لانچ کی تھی اپنے فوٹوگرافرز کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو یوجز کے یوجے یا دیگر تنظیموں میں پریس کلب کے حوالے سے بھی ان کی بڑی خدمات رہی ہیں، اور نہ صرف پولیٹیکل حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جو ہے انہوں نے کوریج بھی کی۔ ان کی جو بیٹے ہیں فیصل، وہ بھی گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ اسی اخبار سے منسلک ہیں۔ خاندانی پس منظر کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا ایک خاندانی پس منظر بھی ہے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے ساتھ، اور پھر ان کا چونکہ انہوں نے کافی کوریج کی ہے ایم کیو ایم کی مختلف اس دور میں کہ جب ایم کیو ایم کے پیک کا دور تھا، تو ان سے میں نے کچھ سوالات بھی کیے، اور بینگا جرنلسٹ بھی سوال کیے، اور بینگا ان کو جو خاندانی پس منظر بھی ایم کیو ایم سے ہے، پھر ان کی ایک والد صاحب کی اور ان کی اپنی ایک بڑی سیاسی اسٹیگل بھی رہی ہے، صحافتی حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی، کہ کیا لوگ جو کہتے ہیں وہ بات کہاں تک درست ہے، کیا ایم کیو ایم باقی سیکورٹی فورسز کے خلاف ہے یا نہیں، کیوں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے۔ تو جو ان سے بات چیت ہوئی، ان کے جو بیٹے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مختلف تصاویر جو ہے میرے چینلز پہ آ رہی ہیں، بڑے سینئر صحافی تو مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ان کی تصاویر تھیں، اور بڑی ان کی خدمات تھیں، ان کی بھی، ان کے والد صاحب کی بھی۔ تو ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، انہیں ہم نے ٹیلی فون لائن پر لیا، ان سے بات چیت کی ہے۔ پہلے آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں فیصل بھائی، آپ سینئر فوٹو جرنلسٹ ہیں، اور آپ کے والد صاحب کی بڑی خدمات ہیں فوٹو جرنلسٹ کے حوالے سے، اور بڑی ایک آپ کا والد صاحب کا بڑا ایک نام تھا، مختلف سیاسی حوالوں سے انہوں نے شخصیات کے ساتھ رابطہ رہا، چاہے وہ اپوزیشن کی ہوں یا حکومت کی ہوں، اور آپ کا بھی بڑا ڈسٹریبیوشن ہے۔ دیکھیے، پاکستان اس حالات سے گزر رہے ملک، میرے خیال میں اس وقت ہماری دعا ہے کہ اس ملک میں امن و امان رہے، سیکورٹی فورسز کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ جو ہے دہشت گردوں کا قلم کم ہو۔ آپ سے تھوڑے سے میرے سوال کرنے ہیں۔ ایک تو سوال میرا پہلا سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کا جو خاندان ہے، ہر بندے کا اپنا ایک سیاسی پس منظر ہوتا ہے، میرا بھی ہے، میں لیاری میں رہتا ہوں، میرا بھی ہوگا، تو پیپلز پارٹی سے میرا وابستہ رہا ہے، یعنی ہم وہاں لیاری میں رہتے تھے،
تو آپ نے تو وہ آپ کے والد صاحب نے تو دور دیکھا ہے بڑا ایم کیو ایم کا طویل وہ دور دیکھا کہ جب ایم کیو ایم ایک پیک پر تھی. تو لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم شاید ریاستی اداروں کے خلاف ہے یا سیکورٹی فورسز کے خلاف ہے، یا تو اس کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات افواہ ہے، پروپیگنڈا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں اب پس منظر بتا دوں کہ خالی مجیب صاحب ہی نہیں، مجھے بھی ماشاءاللہ 30-35 سال اس فوٹو جرنلزم میں کام کرتے ہو گئے ہیں. ڈون اخبار سے میرا تعلق رہا ہے ماشاءاللہ اور الحمدللہ آج کے دن تک میں اسی ادارے سے کے لیے کام کر رہا ہوں میں. اور ایم کیو ایم سے جو تعلق رہا ہے ظاہر ہے کراچی میں رہے ہیں، اور میں نے بارہا کہا اس سے پہلے بھی اپنے ویڈیوز کو دیگر رپورٹرز کو بھی کہ بانی الطاف حسین اور کیا کہتے ہیں ایم کیو ایم ملازم و مظلوم ہے، اس کی آپ جتنی بھی فرینچائز بنا لیں اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے لیکن میرے خیال میں ناکامی ہوئی آج کے دن تک 40-45 سال میں. اور ایم کیو ایم ریاست مخالف کبھی بھی ایسی نہیں ہے. انہوں نے سب سے بڑی اگر آپ یاد ہو تو الطاف حسین نے پاکستان آرمی کی حمایت میں سب سے بڑی ریلی نکالی تھی. اگر جی یاد ہے مجھے، یاد ہے بالکل. تو جو الطاف حسین پہ الزام ہے کہ وہ فوج کے مخالف ہیں، ہاں البتہ وہ ان کا اگر آپ تفصیلی دیکھیں وہ کرپٹ جنرلوں کے خلاف ہیں، اور جو ظاہر ہے جو ہر جگہ کسی بھی سیاسی تنظیم میں بھی کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ بالکل دودھ کی دھلی ہوئی ہے. بہت ساری چیزیں کمزوریاں ہیں، وہ چیزیں وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں. تو اگر ان کی تفصیلی اب تھورلی اگر عوام نے دیکھیں، اور انہوں نے بارہا ایکسکیوز کیا ہے کہ اگر ان سے کوئی جذبات میں کوئی الفاظ اگر غلط نکلے ہیں تو اس کے اوپر وہ معذرت بھی کر چکے ہیں. لیکن اب ہم لوگ کو صحافی لوگ بھی ہیں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ بہت سارے لوگوں نے ٹینک پہ آ کے اس ملک پہ حملہ کرنے کی بات کری، ان کے لیے معافی ہے. دیکھیں ایم کیو ایم نے یا الطاف حسین نے 9 مئی نہیں بنائی. جب آپ سب کو معافیا دینا ہے، بارہا الطاف حسین کہہ چکے ہیں کہ آپ جو ہے نئے آج سے نئے سمت کا آغاز کریں اور پرانی باتوں کو رفع دفع کریں، ملک کے لیے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ آپ نے دوسرا سوال مجھ سے کرا، سوری ایک دو باتیں آپ نے مجھ سے کری. ہاں میں کہ ملک جو مکمل ہو سکتا ہے، مطلب ہمیں کم از کم سیکورٹی فورسز کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے نا. بالکل انہوں نے بالکل کہا، اور انہوں نے بھی حالیہ شکریہ بھی ادا کیا بلوچستان میں جن قوتوں نے ان کو فیملیز کو رہا کیا ہے، ان کو ان کے اس عمل کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے انہوں نے وہاں پر، اور انسانیت کے ناطے. اور وہ ہر بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انٹروین کرنے کو تیار ہوں، ثالثی بننے کو تیار ہوں، معاملات ملک کو آگے لے کے چلا جائے. ہمارا ملک اب متحمل نہیں ہو سکتا مزید جو کسی ایڈونچرزم کا. اس حوالے سے انہوں نے بات کری ہمیشہ. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مطلب لوگوں کے کہ جی لوگوں کے شاید ذہن میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ جی بانی ایم کیو ایم جو ہے وہ فوج کے خلاف ہیں یا پاک اپنے محافظوں کے خلاف ہے. میرے خیال میں تو مجھے بھی وہ ریلی کور کی تھی، میں بھی بیٹ کرتا تھا کہ پاک فوج کی حمایت میں بہت بڑی ریلی نکالی تھی، اور شاید ہی کوئی ایسی کسی جماعت نے ریلی نکالی ہو. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ریلی جو ریلی میں آپ نے بھی بغل میں کور کیا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کرپٹ لوگ تو ہر محکمے میں ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ کروم ایجنسی وزیرستان وہاں پہ طالبان پھل پھول رہی ہے، بلوچستان میں معاملات چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت تو حالات ایسے ہیں کہ اگر وہ انہوں نے ثالثی کا کردار کا کہا ہے تو اس پر حکومت کو سوچنا بھی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ہماری سیکورٹی فورسز کا ہاتھ مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی شخصیت کو سامنے آنا چاہیے کہ جو ثالثی کا کردار ادا کریں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل 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 بالکل. بارہا میرے اپنا کیا کہتے ہیں، اگر آپ ان کے ویلاگ دیکھیں اٹھا کے دیکھیں، وہ بارہا مستقل طور پہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ملک انتہائی خطرناک خطرے کی صورتحال میں، اور 1971 دہرانے کی ایسا لگ رہا ہے کہ 1971 دہرایا جا رہا ہے. تو وہ اس پس منظر میں بول رہے ہیں. الطاف صاحب کو اگر آپ بار بار سنیں تو وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں خدا رہا ملک جنرل آصف منیر صاحب سے بار بار وہ اپیل کر رہے ہیں کہ بھائی آپ سربراہ ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، تو آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور جہاں ہماری ضرورت پڑے تمام سیاسی پارٹیز کو لے کر بیٹھیں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، کوئی منورٹی کی کوئی اگر کوئی ہیں ان کو بھی لے کے بیٹھیں. سب اس حوالے سے کافی آپ اگر کنٹینیوسلی وہ فکری نشستیں کر رہے ہیں اور ویلاگز کر رہے ہیں. یہ تو خوشائن بات ہے، یہ تو بڑی خوشائن بات ہے میرے خیال میں کہ اگر ایسی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں عوام کو بھی اس میں جو ہے مطلب وہ عوام کو قریب لا رہے ہیں، سیکورٹی فورسز کے قریب لا رہے ہیں. یعنی کوئی سے کوئی نفرت نہیں پیدا کر رہے، بلکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز ہمارا ایک حصہ ہے، پاکستان کا ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ملک کے محافظ ہیں.
تو میرے خیال میں یہ تو اچھی بات ہے، خوش آئند ہے، اس پر جو ہے میرے خیال میں حکومت کو بھی جو اچھی باتیں سوچنی چاہیے، اور میرے خیال میں جو آنے والے دن ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے معاملات جو کچھ سوچتے جا رہے ہیں، اگر یہ جی صورت جا رہی تو کافی بہتر ہوگا میرے خیال میں. دوبارہ جو سیاست کرنا تو ہر پارٹی کا حق ہے، اور میرے جی خیال میں اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. تو اچھا اچھا، جی میں چلتے چلتے ایک اور بات کہتا چلوں. آپ نے کہا جس طرح کہ آپ نے ایم کیو ایم کو کور کیا ہے، میں بھی ایم کیو ایم کے ظاہر بہت قریب رہا ہوں، اور کراچی میں ظاہر تھی اور ہے ہی ایم کیو ایم. اور ایم کیو ایم صرف الطاف حسین کی ہے، آپ جتنی بھی اس میں جو ہے ڈاکٹرائن کر لیں وہ الطاف حسین کی ہی ایم کیو ایم رہے گی. یہ میرا اپنا ذاتی جو میں دیکھتا ہوں جب میں عوام میں جاتا ہوں تو لوگ جو ہے موجودہ جتنے بھی دھڑے بنے ہوئے ان کا وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایم کیو ایم جو ہے الطاف حسین میں ایم کیو ایم میں الطاف حسین ہی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. آپ نے جتنی منسٹریز لے لیں کچھ بھی لے لیں، لیکن ایم کیو ایم یہ حقیقت ہے. یہ میرا اپنا یہ مطلب 30-35 سال کا میں بھی کام کر رہا ہوں اس فیلڈ میں، پروفیشن میں ہوں، کہ عوام جو ہے الطاف حسین کو ہی چاہتی ہے. اور اگر ابھی جس طرح ان کی مہم چل رہی تھی جو چل رہی ہے آئی سپورٹ الطاف حسین، اس میں بھی پبلک کے جو تاثرات آ رہے ہیں اس میں بھی آپ کے ویلاگس پہ نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے کہ عوام جو ہے الطاف حسین کو یاد کر رہی ہے اور الطاف حسین کو بلا رہی ہے اور مانگ رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، آپ کو بتاؤں پس منظر دیکھیں کہ الطاف حسین بھائی نے ابھی قائد تحریک نے محترم ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں انہوں نے ایک کہا کہ میری آپ جائیداد کی بھی انکوائری کریں کہ میرے پاس کتنی پراپرٹیز ہے. تو میرا کہنے کا، اور الطاف حسین کے جتنے بھی فیملی جو ان کے فیملی ممبرز ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں آپ، تو انتہائی تکلیف میں سے تکلیف والی زندگیاں گزارا جو ان کے بلڈ ریلیشن لوگ کے خاندان کے جو افراد ہیں وہ لوگ جو ہے نا. اور یہ آپ دیکھیں تو کہ یعنی جس کمپنی کے وہ مالک ہیں وہ درویشوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے ملازمین 2 پٹی میں آئے تھے ارب پتی ہو گئے. تو یہ بھی دیکھنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی کہ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ آج ارب پتی کیسے ہو گئے، مہاجروں کی بات کرتے کرتے ارب پتی ہو گئے. اور جو الطاف حسین کے لوائلسٹ تھے وہ دربدر ہیں، نوکریوں سے بے روزگار ہیں اور تکلیفوں میں گزارا کر رہے ہیں، یا تو وہ لاپتہ ہیں یا جیلوں میں ہیں، غائب ہیں، یا ان کی زبردستی طاقت کے زور پہ جب ان کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں. فیصل بھائی، آپ نے بڑا ماشاءاللہ اچھی باتیں کی، اور میرے خیال میں آپ نے بڑی تعمیری باتیں کی ہیں، اور میرے خیال میں جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے لیے بڑی انتہائی سود مند ثابت ہوں گی، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور یقین طور پہ یہ ملک ہمارا ہے، سیکورٹی فورسز ہماری ہیں. اور میرے خیال الحمدللہ میں یہ ادارے بھی تو ہم آئندہ بھی آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، آپ سے جب بات چیت کرتے رہیں گے. آپ کا بہت جی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے عام صافی چینلز کو ٹائم دیا، اور انشاءاللہ مزید بھی آپ سے جو ہے آپ سے مشاورت کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیں، کھری اور سچی باتیں کی فیصل بھائی نے، اور بڑی مؤثر باتیں تھیں، اور میرے خیال میں مجھے بڑا اچھا لگا کہ میرے خیال میں وہ بابنگ دول کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں وفا پرست نہیں ہوں یا بانی ایم کے الطاف حسین کا میں فالوور نہیں ہوں، وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکورٹی فورسز کو بھی سلام پیش کیا، ہماری پاک فوج کو بھی سلام پیش کیا. میرے خیال میں بڑی تعمیری باتیں، اچھی باتیں، اسی سے جو ہے نفرتوں کی جو فضا ہے وہ ختم ہوگی. اور پاکستان جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس وقت جو سازشوں سے اندرونی جو سازشیں چل رہی ہیں پاکستان کے خلاف، جو ہے بیرونی طاقتیں جو ہیں پاکستان کو اندرونی طور پہ کھوکھلا کرنے کے لیے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جو ہے ایسے اپنے مضمون مقاصد کو استعمال کرتے ہیں. کبھی جعفر آباد کا واقعہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے پاک فوج کے کسی جو ہے جوان ہیں ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے، وہ شہید ہوتے ہیں، ان کی لاشیں گر جاتی ہیں. تو یقین طور پہ دل بڑا مغموم ہوتا ہے جب ہم وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ریلیز ہوتی ہے تصاویر تو دیکھتے ہیں، تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسے خوبصورت جوان جو ہیں ملک کی خاطر جو ہیں انہوں نے اپنی جان نچھاور کی. انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے مختلف بلوچستان کا دیکھ لیں یا خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے، وہاں پر جو ہمارے سیکورٹی ادارے کے جو نوجوان ہیں، افسران ہیں، اہلکار ہیں، جو اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں جوان مردی کے ساتھ، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر جو ہے وہ سیسا پرائی دیوار بنے ہوئے ہیں، انہیں یقین طور پہ میں تحسین پیش کرتا ہوں. میرے خیال میں اس وقت ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا. اگر بانی ایم کے الطاف حسین کی جانب سے میں پچھلے بلاگ میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے پیشکش کی ہے بلوچستان کے معاملے پر بھی کہ وہ بات چیت کریں گے، میرے خیال میں اچھی خوش آئند بات ہے. دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ دہشت گرد ہے، دہشت گرد کوئی بھی ہے، کسی بھی پارٹی کا ہے، کسی جماعت کا ہے، کسی مسلک کا ہے، کسی قوم کا ہے، جس کا کام دہشت گردی پھیلانا ہے یا پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا ہے، اس سے تو مذاکرات میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے. وہ صرف اور صرف دہشت گرد ہے اور وہ بندوق کی زبان سمجھتا ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو معصوم ذہن کے لوگ ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ ورگلایا جاتا ہے یا ورگلا کے جو ہے پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں اگر سیاستدان ہمارے جو ہیں جیسے بانی ایم کے الطاف حسین کی بات کروں یا جو دیگر سیاستدان ہیں، وہ ایک کوئی گول میز کانفرنس بلوائیں، ان سے رابطے کریں، ملیں ان سے اور اس مسئلے کو حل کروائیں. حال ہی میں جو ہے پارس چنار کا جو واقعہ چل رہا ہے، پارس چنار کے اندر جو ہے وہاں پر رسائی ممکن نہیں ہے، اجناس نہیں جا رہا وہاں پر،
میں کسی ایک مسئلے کی بات نہیں کروں گا، میں صرف انسانیت کی بات کروں گا کہ وہاں پر چاہے وہ سنی ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں، چاہے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں تو انسان. کیا مسئلہ ہے، مطلب کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ہے، لیکن وہاں پر اجناس نہ جانا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے میرے خیال میں سیاسی لوگ ہی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنی سیکورٹی فورسز کے ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں. بلوچستان کا ایشو چل رہا ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اپنے اداروں کے ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں. تو مختلف افواہیں جو گردش کرتی ہیں، میرے خیال میں ان افواہوں کا اب دور ختم ہو گیا ہے. اور جس طریقے سے دن بانی ایم الطاف حسین کے جو ہے ہم بیانات بھی دیکھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں بیانات کے اندر بھی جو ہے ان کی ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جس سے ساتھی کے دادا گیری کی پیشکش کی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جملہ ہے کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. تو میرے خیال میں اگر بانی ایم الطاف حسین نے جو 22 اگست کا معاملہ ہوا تھا اس کے بعد سے اپنی پالیسی پر نہ صرف انہوں نے اس وقت جذبات میں جو معاملہ ہوا، اس سے بڑے بڑے رہنما سے انہوں نے کیا کچھ کہہ دیا. کراچی شارع فیصل کی سڑکوں پر کس طریقے سے رنگی پسندی کے نعرے لگائے گئے، کس طریقے سے پاکستانی جو ہے وہ پرچم کی توہین کی گئی، بہت کچھ معاملات ہوئے. پھر معافیا بھی مل جاتی ہیں. تو میرے خیال میں ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اگر سیاست کے دوبارہ وہ انٹری ہوتی ہے اور سیاست کے ساتھ کے ملک کے لیے جو کام کرتے ہیں تو بڑی خوشائن بات ہے. اور میرے خیال میں اس وقت ملک مکمل بھی نہیں ہو سکتا. معاملات مختلف چل رہے ہیں. میں اگلے بلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مہاجر کمیونٹی کے آفاق احمد نے چونکہ وہاں پر گھر بھی لے لیا ہے، اور انہوں نے حالیہ جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے جو اپنے یوم تاسیس کے حوالے سے بڑا ایک جملہ کہا تھا کہ یوم تاسیس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے ایک معافی کا کہا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں تو میں معافی مانگتا ہوں. یہ جملہ جو ہے بڑا اہم ہے اور بڑا غور طلب یہ جملہ ہے کہ اس جملے کا جو ہے بظاہر تو لوگ جو ہے بہت لوگوں کے جو ہے وہ سر کے اوپر سے گزر گیا، لیکن اس جملے کے پیچھے بہت سے معاملات ہیں، معاملات کافی سلجھ رہے ہیں. اور جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے، میرے خیال میں جو ہے وہ بانی ایم کو جو الطاف حسین کے جو فالوورز ہیں جنہیں وفا پرست کہا جاتا ہے ان کے لیے بھی معاملات اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. آفاق احمد جو ہے وہ سینٹرل میں اپنی رہائش رکھیں گے. سینٹرل میں رہائش رکھنے کے بعد اب وہ دوبارہ جو ہے اپنی اسی ولولے کے ساتھ جو ہے سینٹرل میں، ان کی پرانی خواہش تھی کہ وہ لانڈی کرنگی سے نکل کے بیت المقدس نکل کے سینٹرل کی طرف ہے، کیونکہ سینٹرل ہمیشہ سے جو ایم کا ایک مضبوط ووٹ بینک رہا تھا اور رہا ہے اور رہے گا. میرے خیال میں بہت مضبوط ووٹ بینک ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں جو ہے معاملات کچھ سلجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عامر خان کا جو معاملہ تھا وہ تو الگ تھا، اس معاملے میں معافی اس وقت ایم کا پیک کا دور تھا. اب چونکہ معاملہ برعکس ہے، اب کس طریقے سے معافی ملتی ہے، ان کی معافی ایکسیپٹ، میرے خیال میں مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کی معافی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، کیونکہ اتنا جب عامر خان کے معاملے پہ ہو گیا تو میرے خیال میں یہ بھی آفاق احمد بھی اسی پارٹی کا حصہ تھے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں 44 سال پہلے جب بنیاد رکھی گئی تھی، یوم تاسیس منایا جاتا ہے، تو بنیاد بھی مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے رکھی گئی تھی. بعد میں وہ جو ہے متحدہ قومی موومنٹ بنی تھی جس پر شدید تحفظات کے خلاف تھے آفاق احمد صاحب کو، اور وہ الگ ہو گئے تھے. تو آنے والے دنوں میں جو ہے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اچھا ہوگا. اب سب سے بڑی بات اور اہم بات میں آخر میں کروں گا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور ہم سب کو پاکستان کے لیے سالمیت کے لیے کام کرنا چاہیے. اور سیکورٹی فورسز جو ہیں ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اور ان کے جس طریقے سے وہ ہمارے تحفظ کر رہے ہیں بارڈرز کے اوپر، ہارون کے خلاف ہوں یا بیرونی جو چیلنجز ہیں ان کے خلاف جو نمبر آزمائیں، انہیں نہ صرف میں بھی سلام پیش کرتا ہوں، میرا پورا چینل سلام پیش کرتا ہے. اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں جو ہے اچھے نیک شگون کی جو ہے وہ پیشن گوئی میرے خیال میں بتائی جا رہی ہے، اور شاید آنے والے دن بھی سبحانہ ہوگا. سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور پاکستان سے ہم سب کی خوشیاں ہیں. اللہ آپ تمام کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، چاہے وہ یوم عیدی ہے، اس کے علاوہ جو ہے دیگر مذہبی نماز تراویح ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ شبینے ہوتے ہیں، مختلف عید کی اجتماعات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارا پاکستان رہے. اپنے بھائی آفتاب حسین اور فہم صافی اور میرے پروڈیوسر حارث صدیقی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.